الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز زور سے نہیں آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جعفر مجھ سے کافی جونیئر ہے، ویسے ہم لوگ جعفر نے میری آفس میں آرٹیکل شپ کمپلیٹ کی ہے، بھلے میں ہائٹ میں چھوٹی ہوں، جعفر عمر میں مجھ سے کافی چھوٹے ہیں۔ جعفر نے مجھ سے کہا میڈم 20-25 منٹ آپ کو دیتا ہوں پیرنٹنگ کے بارے میں بولیے۔ میں نے کہا 25 سال تو مجھے ماں بن کے ہو گئے، 20-25 منٹ میں کیسے سمرائز ہوگا۔ اسٹل کچھ ہنٹ دیتے ہیں، میں یہاں پر پیرنٹنگ کے بارے میں گفتگو کرنے آئی ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھ سے پیرنٹنگ میں کوئی غلطیاں نہیں ہوئی کافی ہوئی۔ انفیکٹ آئی ہیو کمیٹڈ سم آف دا بلنڈرز، ان بلنڈرز سے سیکھ کر کچھ آپ کو سکھانے کی ضرورت کر دی ہوں، اور تھوڑا بہت قرآن کا علم ہے جو یہ ہمت فراہم کرتا ہے۔ ویسے پیرنٹنگ کا ٹاپک کے لیے سیشنز چاہیے 15-20 دن کے۔ ایک شعر یاد آتا ہے اسی پر، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، نہیں آ سکتے۔ یہ ہماری زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ ہمارے بچے ہمارا وہ انویسٹمنٹ ہے، اکیلا وہ انویسٹمنٹ ہے جو موت کے بعد بھی ہم کو ریٹرن دے سکتا ہے۔ کوشش کروں گی صرف اردو زبان سے نکلے، ویسے اردو میری محبت ہے لیکن انگلش کا آج کل تھوڑا نشہ چڑھ چکا ہے، ورنہ محبت اب بھی اردو سے ہے۔ میں اردو میڈیم سے پڑھی ہوں، میونسپل اسکول سے۔ جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ اردو کی وجہ سے کہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، اور جن ماؤں کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے بچے اردو کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ سو لیٹس بگن وتھ سم اسمال تھنگس۔ ایک مغالطہ ہے، سب سے پہلے تو ایک مغالطہ ہے کہ والد حضرات، ان کا بچوں کی تربیت میں کوئی خاص رول نہیں ہے، اور جب بھی میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں ایکچولی، تو والد حضرات میرے پاس آتے ہیں، آپ بتائیے میم میں کیا کروں، 2 گھنٹہ ٹریول کرتا ہوں، پھر 2 گھنٹہ ٹریول کرتا ہوں، پھر تھک جاتا ہوں، پھر بھوک لگتی ہے، پھر سو جاتا ہوں، تو بچہ بگڑا تو میری ذمہ داری ہے کہ ماں کی؟ کیا بولیں گے آپ؟ ماں کی؟ سارا ٹھیکرا عورت کے سر پہ، برابر ہے؟ برابر ہے؟ غلط ہے، کیونکہ قرآن ایسا نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے تقریباً 4 لوگوں کے تو نام ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لقمان جن کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے، حضرت لقمان علیہ السلام، اور ایک نبی میرا نام ذہن سے نکل گیا، یعقوب علیہ السلام، جنہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی ہے، یا بنیا۔ قرآن کیسے شروع کرتا ہے بات کو؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ I think this particular relationship between a father and a son is completely missed out from our society, including my own home. میں پھر یہ کہہ رہی ہوں، میں آپ ہی میں سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، میں کوئی الگ نہیں ہوں، میں بھی وہی پرابلمس فیس کر رہی ہوں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، کہ والد حضرات بالکل کما کر لا کر دینے کے بعد کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ جبکہ یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ ہم کو اور ملتا ہے، جب یوسف چھوٹے سے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کس سے جا کر وہ خواب ڈسکس کیا انہوں نے؟ والدہ سے کہ والد سے؟ اپنا خواب جا کے کس سے ڈسکس کیا؟ اتنا قرآن ہم سب کو آتا ہے، بولیے پلیز، کس سے ڈسکس کیا؟ انفیکٹ والدہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ بچہ اتنا فری تھا اپنے والد سے کہ اس نے جا کے اس کو جو اندر پریشانی تھی کہ اس خواب کا کیا میننگ ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس نے اپنے والد سے ڈسکس کیا۔ والد نے یہ نہیں کہا کہ ابھی جاؤ یہ کیا خواب ہوا، یہاں آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، بکریاں چرانا ہے، بہت سارے کام ہیں، میرے پہ آلریڈی نبوت کا بار ہے، مجھے نہیں سننا۔ ایسا کہا؟ ایسا ملتا ہے کہیں قرآن میں؟ والد نے ٹائم دیا، والد بیٹے کے ساتھ بیٹھے اور سمجھایا کہ بیٹا یہ خواب ہے لیکن اس کو کسی سے ڈسکس نہیں کرو، رائٹ؟ جب والد حضرات ایسے ہوتے ہیں تو پروڈکٹس ایسے آتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل دس بلیم گیم، پلیز لیو۔ آئی ایم ناٹ لیونگ فیمیلس، میں جانتی ہوں
فیمیلس کی طرف سے بھی غلطیاں ہیں, میری طرف سے بھی کافی غلطیاں. I will come to that later on because I want to end on females. So parenting is a process. Actually, parenting एक process है from making dependent children for making dependent children to independent adults. देखिए, हमको जो सीखना है कुदरत से सीखना है. आपने चिड़िया को देखा है कभी घोंसले में जाके अपने बच्चों को छोटे छोटे दाने खिलाती रहती है, परों से ढाकती है. अब आप सब मुझे बताइए ये सब वो क्यों कर रही है? इसलिए कि उसके बच्चे सदा घोंसले में रहे, या इसलिए कि उसके बच्चे मजबूत और तवाना होकर एक दिन घोंसले से उड़ जाए? माँ स्पेशली क्यों करती है वो? उड़ जाए कि रहे वहीं? इनफैक्ट एक सही वाकया आपको बता रही हूँ. मेरी फ्रेंड के घर पे 2 ऐसे बर्ड्स थे. जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसको पिंजरे में रहने नहीं देती, तो उसका ना पिंजरा चेंज करना पड़ता है. मेरी फ्रेंड गई थी घूमने वेकेशन पर, वो पिंजरा चेंज करना भूल गई, और जब वो वापस आई तो उसने देखा माँ ने चोंच मार मार के ना अपने बच्चे को इतना जख्मी और लहूलुहान कर दिया था कि मेरी दोस्त की आंख से आंसू निकल गए कि ये कैसी माँ है, ये 8 दिन पहले तक तो दाना वाना खिला रही थी और अब ये कर रही थी. उसके शौहर ने बड़ा हकीमाना जवाब दिया, वो जालिम नहीं है, वो चाह रही है कि अब ये उड़े, ये हम पर डिपेंड ना रहे. वो सही कर रही है, हम गलत कर रहे हैं. जो हम चाहते हैं, आर नीड इज टू, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये जुमला गौर से सुनिए. आर नीड इज टू रिमेन नीडेड इन देयर लाइफ and their need is not to need us at all. Hope it is clear. हमारी जरूरत है कि हम उनकी जिंदगी में जरूरत बन के बने रहें. उनकी जरूरत यह है कि वो हम उनकी जरूरत ना रहें. और इस रियलिटी को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे. अभी तो बच्चे मुझे छोटे दिखाई दे रहे गोद में. मेरा बड़ा बेटा 24 इयर्स का है, तो मैं इस बात को जानती हूँ कि ये बच्चे फट से अपने हाथ से निकल जाते हैं. दिलों को मजबूत रखिए, अल्लाह के लिए जी रहे, अल्लाह के लिए जिए और अल्लाह के लिए काम कीजिए. हमारी जिम्मेदारी है बस, उसके ऊपर उनसे कोई बहस नहीं है. लेकिन ये पेरेंटिंग को छोड़ना कब, आज़ादी देना कब, इसके लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हिम्मा. क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने तो लास्ट तक नहीं छोड़ी. लास्ट तक जब कश्ती में बैठ रहे हैं तब तक आवाज दे रहे, या बुनैया कम बैक. दैट मीन्स बच्चों को ये एहसास जरूर दिलाए कि कंप्लीटली तो आपको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, जितनी आज़ादी दरकार है, जितनी आज़ादी उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसको दी जानी चाहिए. वैसे ही हमारे बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्शन से गुजर रहे हैं. मोबाइल है, सब है, सबको पता है. आप माने या ना माने, आप ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं. कैसे? किसने रिप्लेस किया आपको? कौन आपकी जगह ले चुका? रिप्लेस समझ में आता है ना कि आपकी जगह पर कोई और आ चुका. किसने रिप्लेस किया? यस, टेक्नोलॉजी. यस, आई वांटेड टू नेम इट इज सिरी एंड अलेक्सा, राइट? दे कैन नो एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ सिरी एंड अलेक्सा. दे डोंट नीड यू. जब उनको ये पता है कि ये तो आदमी कभी कभी गलत बहुत बोल देता है, लेकिन गूगल गलत नहीं बोलता, ये आदमी है ये औरत, दोनों. उनको आपकी एज जरूरत नहीं है. अगर ये अटैचमेंट भी चला गया, जरूरत तो बची नहीं. अब पहले तो बच्चों को जरूरत भी होती थी वालिदैन की. अगर हमारा अटैचमेंट भी चला गया, हमारे खानदान टूट जाएंगे, हमारा मुआशरा जो ऑलरेडी टूट चुका है खस्ता हाल होकर गिर जाएगा. बच्चों के साथ अटैचमेंट पैदा कीजिए, क्योंकि बच्चे जिससे अटैच नहीं होते, जिसको पसंद नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते. और अभी के बच्चे तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हैं, हम सब इस बात को जानते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम में से हर कोई चरवाहा है. चरवाहा समझते हैं ना आप? शेफर्ड, उसी से ये टर्म निकला है, शेफर्डिंग अ चाइल्ड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से हर एक चरवाहा है, और तुम में से हर एक से उसकी रैयत के मुतालिक सवाल जरूर होगा. रैयत क्या? उसके पीछे जो भेड़ चल रही है वो, है ना? बहुत डिफिकल्ट काम है. हर नबी ने किया है, भेड़े चराई है, क्योंकि कोई भेड़ यहाँ भागती है,
کوئی وہاں بھاگتی ہے، کوئی کیچڑ میں گر جاتی ہے، کوئی کھائی میں گر جاتی ہے. یہ چرواہا سب کو واپس لے کے آتا ہے، کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، گلے سے لگاتا ہے. جیسی بھی ہے، گندی ہے، شریر ہے، میرا انویسٹمنٹ ہے. تو یہ ڈس آن کرنے والی باتیں بچوں کے سامنے مہربانی کر کے نہ کریں. آج بچوں کو یہاں ایوارڈز مل رہے ہیں. میں جنرلی پرائز ڈسٹریبیوشن میں نہیں جاتی. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ والدین نا پرائز اور انعام اور نمبرات کے حساب سے اپنے سارے بچوں کو رینکنگ دیتے ہیں. آپ ان سے یہ کہیے بیٹا تیرے نمبر جیسے بھی ہیں، تم نے اپنی محنت کی، تم جیسے بھی ہو تم میرے ہو. یہ اٹیچمنٹ مت چھوڑیے. بڑے بھائی نے اتنے لے کے آئے، تم نے اتنے، بازو والے نے اتنے، یہ مت کیجیے. ہر بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ماسٹر پیس ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گی، کچھ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، میں چاہتی ہوں آگے آپ لوگ نہ کریں. میں نے کی ہے غلطیاں. میرا دوسرا والا بیٹا ماشاءاللہ ابھی 20 سال کا ہے اور ایک بچی ابھی چھوٹی ہے. مجھ سے غلطی ہوئی سبلنگس کے بیچ میں محبت کریٹ کرنے میں. آپ نہ کریں، اسے مت کریں. خوشی کا ماحول گھر میں مینٹین رکھیں. ہمارا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور ہے ہمارے بچے. بہت دنوں تک ان کی انرجی ریلیز ہوتی رہے گی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، کتنا بھی آپ کر لیں نتیجہ آپ کے ہاتھ میں بالکل نہیں. اس کا بھی ہم کو قرآن میں ہی ملتا ہے. دیکھیے ابھی یوسف علیہ السلام کو ہی دیکھیے. یوسف علیہ السلام باپ اپنے والد کے پاس رہے ہی نہیں. وہ تو بیچارے یہاں وہاں بیچارے ایسے ایسے حالات میں رہے، لیکن علم میں سب سے آگے، عمل میں سب سے آگے. اور وہ جو 11 بھائی تھے جو نہ صرف ایک والد بلکہ ایک نبی کی تربیت میں رہے، وہ اخلاق کی سیڑھیوں میں کیسے تھے ہم سب جانتے ہیں. کہاں رہے؟ نتیجہ کبھی کبھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، افسوس کی بات ہے. سورہ کہف میں ہم کہتے ہیں کہ وہ خضر ہے، ہم نہیں جانتے وہ کون تھے. جب وہ کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو قتل کیا، میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس کے والدین بڑے نیک تھے، لیکن یہ بڑا ہو کر شقی ہونے والا تھا. اب اگر والدین نیک تھے تو تربیت اچھی کرنے والے تھے نا، تو بچہ کیسے شقی ہونے والا تھا؟ تو کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. سورہ کہف سے ایک اور بات پیرنٹنگ کی سیکھنے ملتی ہے. جب خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں سیدھا کیے؟ ایک تو ویسے ہی کھانا نہیں کھلا رہے تھے، تھوڑی اجرت مل جاتی. انہوں نے جواب دیا کہ یہ دیوار کے نیچے بچوں کا خزانہ دفن ہے، یتیم بچوں کا. ان کا والد بڑا نیک انسان تھا. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ والدین کی نیکی سے بچوں کے فیوچر کے رزق کا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ خیر بیکار نہیں جانے دیتے، ضائع نہیں کرتے. سب کے آگے آئے گا، ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. ایک اور پیرنٹنگ میں جو میں نے غلطی کی، میں چاہتی ہوں آپ نہ کریں. ہر بار بچوں کو ریوارڈ، انعام، ٹینجیبل بینیفٹ، تو 30 روزے رکھے گا تو یہ کر دوں گی، تو ایسا مت کیجیے. اس سے غلطی ہوتی ہے. یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچہ پیور اخلاص سے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا. پھر اب وہ ہر چیز کرتا ہے ریوارڈ کی لالچ میں. اس کی ٹریننگ کا یہ پارٹ ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر نتیجہ نہیں ملتا. کبھی کبھی مت دیجیے اس کو انعام، چھوڑ دیجیے ایسے ہی کہ بیٹا یہ تو تم نے صرف اللہ کی خاطر کیا. یہ اس کی ٹریننگ میں آپ لوگ ابھی سے ڈالیے. میں نے تھوڑا لیٹ ڈالا تھا، میرے بچوں کی سمجھ میں لیٹ آیا. امید کرتی ہوں کہ یہ بچوں کی سمجھ میں جلدی آئے گا انشاءاللہ. اچھا کوئی ہے ہم میں سے جو فرعون بننا چاہتا ہے؟ کسی کی ایسی خواہش فرعون جیسا بڑا بنو، فرعون جیسا نام کرو؟ امیر تو بڑا تھا. آئی ڈونٹ تھنک ایسا کوئی ہے. کیوں؟ اس نے کیا بولا تھا ایسا؟ سب سے بڑا اس کا خطرناک جو جملہ تھا وہ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں. آپ کو پتہ ہے رب ہم بولتے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، غلط نیوز ہے. آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے، وہ تو خود ایک خدا کو مانتا تھا. سمندر کنارے جا کے بیٹھتا تھا اور خدا کو پکارتا کہ یا خدا میری یا خدارا میری مملکت میں اضافہ کر تاکہ میں بنی اسرائیل پہ کنٹرول کر سکوں. یہ تو خود خدا کو پکار رہا ہے. اس نے کبھی یہ بھی نہیں بولا بنی اسرائیل کو کہ میری پوجا کرو، عبادت کرو. اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ہی ہوں جو تم کو کھلاتا بھی ہوں اور پلاتا بھی ہوں. میرے دائرہ اقتدار میں ہے کہ تم کو بھوکا رکھوں.
کچھ سملیرٹی لگ رہی ہے کہ اگر یہ جملہ ہم نے اپنے بچے کے سامنے کہا، تجھے کھلاتا پلاتا میں ہوں، تجھے کھانا پکا کے میں دیتی ہوں، میں کما کے نہیں لاؤں گا تو تجھے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، میں پکا کے نہیں دوں گی تو دن بھر بھوکا رہ جائے گا، یہ فرعونیت ہے اور یہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ پھر کہہ رہی ہوں اس نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور پھر ہم روز زبان سے نہیں لیکن اپنے عمل سے ہم وہی جملہ کہہ رہے ہیں، انا ربکم الاعلیٰ، اور ہم جانتے ہیں کہ فرعونیت کی بخشش نہیں۔ بچہ تو پاک ہے، بھلے کتنا بھی شریر ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر آج وہ مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ لالے تو ہمارے پڑے ہوئے ہیں، ہم جاتے ہیں کہ وہ تو پاک ہے نا، شریر ہو جو بھی ہو وہ پاک ہے۔ تو یہ فرعونیت اپنے گھر میں بتانا۔ لیڈ بائی ایگزامپل، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، جو لوگ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سائیکولوجی سو آئی ریڈ مینی سائیکولوجیکل بکس، جو پیرنٹس آگے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں میں صرف ان کو ایک ریکمینڈ کروں گی، ایک ایکسپیریمنٹ ہے بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ، وہ ضرور دیکھیے گا، بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ آف پیرنٹنگ، یہ ضرور دیکھیے گا، جو نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیں۔ لیڈ بائی ایگزامپل، آپ جب تک اپنے بچے کی پسندیدہ انسان نہیں بنیں گے، آپ جب تک اپنے قول اور عمل میں تضاد رکھیں گے، بچہ آپ کو فالو نہیں کرے گا۔ جیسے ابھی آپ نے اسے کہا بیٹا مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، مجھے جھوٹ بالکل پسند نہیں ہے، تھوڑی دیر میں دروازے کی بیل بجتی اور آپ اس سے کہتے بیٹا جا کے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ کنفیوزڈ مینٹالٹی، کنفیوزڈ جنریشن ہم بڑی کر رہے ہیں۔ وہ بچہ سوچتا ہے یہ مرد اور یہ عورت، یہ جو میرے امی اور ابو ہیں، جو دن رات مجھے کہتے رہتے ہیں کہ بیٹا خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، تعجب ہے یہ خود مجھے کبھی ڈرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ لیڈ بائی ایگزامپل، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے بار بار والدین کی خدمت کی احادیث سناتے جاتے ہیں، والدین کا مرتبہ بتاتے جاتے ہیں، لیکن ان کا خود کا رویہ ان کے والدین کے ساتھ تو کچھ خاص نہیں ہے۔ لیڈ بائی ایگزامپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے فالو اس لیے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اور عمل میں کبھی کوئی فرق نہیں تھا۔ لقد کرمنا بنی آدم، کون سی سورہ کی آیت ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کے ہر بچے کو عزت بخشی۔ آپ کا اور ہمارا بچہ آدم کا بچہ ہے کہ ہمارا ہی بچہ ہے؟ کس کا بچہ ہے؟ ابن آدم ہی ہے نا، کہ نہیں کہیں اور اس کا جینس ہے، تو اس کو عزت دینی ہے نا۔ دل پر ہاتھ رکھیے، بچے یہاں بیٹھے میں نہیں بولنا چاہتی، جس طریقے کی زبان، لینگویج، بھڑک جھڑک ہم استعمال کرتے ہیں، کیا قرآن کی اس آیت پر عمل ہو رہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم کے ہر بچے کو عزت دے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت آپ پر ڈپینڈنٹ ہے، محتاج ہے، کہیں جا نہیں سکتا، اس کی مجبوری ہے کہ وہ یہی پڑا رہے، تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، یہ سچویشن بالکل الٹی ہوگی، آپ نیڈی ہوں گے، آپ ایک جگہ ہوں گے، آپ کہیں اس کو چھوڑ کر جا نہیں پائیں گے۔ غلطی ہوئی، مجھ سے ہوئی، بہت ہوئی، جب یہ سمجھ میں آنے لگا تب میں نے اپنے بچوں سے عزت سے بات کرنا شروع کی۔ میں پلانٹ مارس سے نہیں آئی، I belong to this planet Earth where you all people belong، اور ہمارے لیے قدموں کے نشان ہمارے انبیاء کے نشان ہیں۔ بچے سے تعلقات بہتر بنائے، اس کے لیے ایک ہی ٹپ دیتی ہوں، مشکل ہے لیکن کرنا پڑتا ہے، which I started doing۔ اگر آپ کے لیے معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں بڑا مشکل ہے، تو آپ کو اس کے نہیں اپنے تزکیے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو لگتا ہے سارا پرابلمس ادھر ہے، اپنی غلطی ہوئی نا، بڑھ کے معافی مانگ لے کہ بیٹا I'm sorry that time I was sad, I was angry، تھوڑا سا غصہ تم پر نکل، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تم کو دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہوں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کو یہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ غلطی ہوئی تو معافی مانگ لینا چاہیے، اور اسی سے بچے کی استغفار کی سائیکولوجی بھی آپ ڈیولپ کر پائیں گے، اس کی نفسیات سے کے لیے کہ ابو نے بھی تو مانگی تھی معافی، خاص کر کے ابو کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے معافی مانگنا، اور ابو حضرات کو چینج ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔
डिप्रेशन, सुसाइड, एंजाइटी के केसेस 2017 से मेरे पास जो डेटा है, जो मैंने इस क्लिनिकल साइकोलॉजी के दौरान जमा किया था, बच्चों में अब एडल्ट से ज़्यादा हो गए हैं. बच्चे ऑफ द एज 6 to 40. What kind of depression? What kind of anxiety? Why suicide is a question mark for parents. हर साल 2017 से मेरे पास डेटा है, अब तक एवरी ईयर ये केसेस 120% से बढ़ रहे हैं. कभी पीयर प्रेशर, कभी वालिदैन का अनअटेंटिव होना, ये सब वार्निंग साइंस है. हमने शायद तरक्की बहुत कर ली है, इतनी तरक्की कर ली कि घर मकान बन गए, मकान में सामान बहुत जमा हो गया, लेकिन मकीन नहीं रहे, आपस में किसी का कोई कनेक्शन नहीं रहा. इसको रिस्टोर कीजिए. सामान कम होगा चलेगा, घरों में मोहब्बत को वापस लाइए. हमारी फैमिलीज को एक्लिप्स लग रहा है. एक स्टडी मैं आपको बताने चाहती हूँ, मैं वो स्टडी आपके लिए पढ़ूंगी, खासकर वालिद हजरात के लिए. देखिए वो स्टडी कहती है, प्री स्कूलर्स with actively involved fathers, ऐसे बच्चे जिनके साथ उनके fathers actively involved हैं, have better communication skill, बातें करने में बेहतर है, उनकी जबान ज्यादा फसी है. कहाँ? वालिदा के इन्वॉल्वमेंट पे नहीं, वालिद के इन्वॉल्वमेंट. ये स्टडी है साइकोलॉजी की, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी. बिहेवियरल प्रॉब्लम्स of kids in school are generally found in children where fathers are absent from their life. हम कहते हैं ना बच्चा बहुत बदतमीज है, स्कूल में बहुत अच्छे कदे कहता है. अक्सर, मैंने फिर कहा हर नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अक्सर ये तब होता है जब फादर्स उनकी लाइफ से एब्सेंट हैं. When the fathers are involved with the girl child, तीनों बेटियां हैं माशाल्लाह जाफर सर की. When the fathers are involved with the girl child, a girl develops a very strong mathematical skill. This is the study. जब वालिद हज़रात अपने बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, इससे बच्चों में बाहर ले जाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उनको टाइम देते हैं वीकेंड्स पे, दो चीजें इनके अंदर डेवलप होती है बचपन से, जिसको कहते हैं एम्पैथी एंड सेल्फ कंट्रोल. दैट इज हमारी लैंग्वेज में रहम और सब्र. यही दो तो चाहिए जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, इसके अलावा और क्या चाहिए. नाउ आई कम टू द लास्ट पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मदर्स. आई एम सॉरी टू से, मुझे जनरली पिन पॉइंट करने अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आजकल जितनी मदर्स से मिल रही हूँ, उनका टॉपिक उनके बच्चे नहीं बचे, उनका टॉपिक पाकिस्तानी सीरियल्स है. वेरी मच सॉरी टू से, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. जबकि कुरान हमको कैसे एग्जाम्पल दे सकता है. मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल के ही दौरान अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रही है, और पैदा होने के बाद कहती है मैंने इसको और इसकी जनरेशन्स को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में दी. हम में से कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों के बाद अपनी जनरेशन के लिए दुआ मांगी? कोई नहीं मांगता. जबकि कुरान ज़ुर्रियत की बात करता है, और ज़ुर्रियत औलाद को नहीं कहते. औलाद अपने बच्चे, ज़ुर्रियत औलाद से होने वाली औलाद. आज से अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह लंबा सबके जारिया, जब तक क़यामत रहे, मेरा अकाउंट, मेरा मीटर डाउन रहे, मुझे सवाब मिलता है. ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में किसने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाया? वालिद थे. अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की स्ट्रॉन्ग मदर, मूसा अलैहिस्सलाम की पुरहिकमत वालिदा, अल्लामा इकबाल की वालिदा जिसने ये फैसला लिया कि मैं अपने बेटे के पेट में कोई हराम लुक्मा जाने नहीं दूंगी, ये सब वालिदा थी. तो आपको लगता है पेरेंटिंग कबाब और बिरयानी है, तो आई एम सॉरी, इट इज नॉट मेकिंग कबाब एंड बिरयानी. इट इज समथिंग एल्स. यू हैव टू ट्रांसमिट योर वैल्यूज. आपको आपकी अक़दार मुंतकिल करनी है, और अक़दार कभी नाफिज नहीं होती, अक़दार हमेशा मुंतकिल ही होती है. उसके लिए आपको अपने बच्चे को वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि नाफिज तो कवानीन होते हैं, कानून होते हैं, अक़दार ट्रांसमिट करनी पड़ती. लास्ट वाक़या, हर साल एनिवर्सरी मनाते हम अभी जुल्हज्जा में, हाजरा, बीबी हाजरा, राइट. बहुत बड़ा वाक़या है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी
آپ بولیں گے کیا ریپیٹ کر رہے ہو، ہیں اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہم کو لگتا ہے صرف بکرا کاٹ دیے تو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کا حق ادا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، اندھیری رات ہے، ریت ہے، کوئی انسان آس پاس نہیں. آپ سمجھیے تو صحیح، عورتیں اس بات کو سمجھ رہی ہے، دودھ پیتا بچہ گود میں ہے، آس پاس نہ پانی ہے نہ کوئی انسان ہے. رات، ریگستان کی گرمی اور ریگستان کی سردی، ایک مٹکا پانی اور ایک مٹکے میں کھجور، اور شوہر چھوڑ کر جا رہا ہے. جسٹ امیجن واٹ واز ہر کنڈیشن. پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو، مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر. ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، خود ہی پوچھتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، فرماتے ہاں. تو کہتی ہے اسی وقت جو پیچھے سے دامن پکڑا ہے چھوڑ دیتی ہے، جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے. ہماری جیسی عورت ہوتی تو اب تمہارے بغیر میرا کیا ہوگا، میں کھاؤں گی کیا. اس نے کچھ نہیں کہا. پھر یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس نے کہا جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. ایک دن میں نہیں ہوا ہے، مٹکے کا پانی ختم ہوا رہے گا، کھجور ختم ہوئے، اس کی چھاتی میں دودھ سوکھ گیا، بچہ بھوک سے بلبلانے لگا، تڑپنے لگا. وہ ہاجرہ جس نے اتنا بڑا توکل دکھایا تھا کہ جائیے جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اس کے توکل نے اس کو ایک جگہ بٹھایا. کیا؟ جب اس کا بچہ بھوک سے تڑپا ہے تب وہ بیٹھی رہی، توکل لے کے کہ اللہ بھیج دے گا، بیٹھی رہی. بتائیے مجھے سسٹرز، وہ بیٹھی تھی. کیا کیا اس نے؟ وہ دوڑی ہے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 7 بار دوڑی ہے. یہ ہے توکل عمل کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اس جگہ پر نہیں ہوتی. مردہ نسلوں کو زندہ کرنے والا واقعہ ہے. اور یہ کام والد نے تو دور سے دعا کی تھی ٹیلے کے پاس سے کہ اللہ بیوی اور بچے کو چھوڑے جا رہا ہوں، تو سنبھال لے. دوڑی عورت ہے، دوڑی ماں ہے. وہ ہم سب کی ماں تھی، ہم سب بھی مائیں ہیں. ایک مردہ بچے کو زندہ کرنے کی جدوجہد، ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کی جدوجہد کا بیڑا اس واقعے نے عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہے. کوشش کریں. آج بھی آب حیات پھوٹ سکتا ہے، آج بھی وہ پانی آ سکتا ہے زمزم، جو ہمارے بچوں کے مردہ دلوں کو اور ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر سکے انشاءاللہ تعالی. اپنے بچوں کو اپنے باہوں میں سمیٹ لے، ان کی روشنی کو ڈم نہ ہونے دے، ان سے تانے تشنے سے بات مت کرے. اچھے لوگ تو دوسروں کے لیے بھی خیر کا کام کرتے ہیں، ہم تو سب سے بڑے دشمن اپنے بچوں کے بنے ہوئے ہیں. میں اپنی بات صرف شعر پہ ختم کروں گی. غیر کی شمع بھی بجھنے نہیں دیتے شرفا. شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی غیر کی بھی شمع ہوگی تو پھونک نہیں مارتے. غیر کی شمع بھی بجھنے نہیں دیتے شرفا. تم نے اپنے ہی چراغوں کو بجھا رکھا ہے. اپنے گھر میں چراغ جلائیے، اپنے بچے ہمارے چراغ ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.